السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 4 کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس سبق کی آخری آیات ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: وقرنا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، لا تبرجن، زینت نہ دکھاؤ، اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، واطیعنا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرتی رہو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیذہب عنکم، تاکہ تم سے دور کر دے، الرجس، ناپاکی، واذکرنا، اور یاد رکھو یا یاد کرو، ما یتلی فی بیوتکن، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جس طرح جاہلیت میں اظہار تجمل کرتی تھی، خوبصورتی کا اظہار کرتی تھی، وہ اظہار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجز الشیطان، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں، اہل بیت، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ الرجس کا معنی ناپاکی، لیذہب، تاکہ لے جائے، اہل البیت، اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، گھر والے ہیں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ دوبارہ سن لیجئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجز الشیطان، اللہ تعالیٰ اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، وَاذْكُرْنَا، اس کو یاد رکھو، اس کو یاد کرو، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت سے، نہیں کہ جو اللہ کی آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو، اور حکمت کی باتوں کو۔ تو حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ قرآن سے، آیات سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، کتاب و حکمت۔ تو جو اللہ کے پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یاد رکھو، اس کو یاد کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بہت ہی لطیف سے لطیف، باریک سی باریک چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں جو ہیں، امہات المومنین، جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر جو شریعت نازل ہو رہی ہے اس کو یاد کرو۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس کا اہتمام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی، اللہ کے پیغمبر کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کس طرح کرتے ہیں، ہر سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو ہے وہ آگے پہنچایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کون سا کام کس طریقے سے کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سونا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، ہر ایک ایک چیز جو اللہ کے نبی کے گھر والوں کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے کوئی کام سر انجام دیا ہے تو اس کو انہوں نے آگے بیان کیا ہے، تاکہ امت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت جو ہے وہ پہنچے، اس کا بہت اہتمام کیا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام لے کر جاتے،
اور ان سے پوچھتے تھے کہ ماں جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تو ان کے پاس اگر اس کا حل ہوتا، اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے سنا ہوتا تو بتا دیتی، ارشاد فرما دیتی کہ اللہ کے پیغمبر نے اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے. تو واقعی انہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی یاد رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو بھی لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.